فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے اگر اپنے گھر میں جھانک لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں برملا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ درس نظامی کر لینے کے باوجود، درس نظامی کا معلم و مدرس ہونے کے باوجود ہمیں اسلام کا پتہ نہیں تھا، ایمان کا پتہ نہیں تھا، کفر و اسلام کا پتہ نہیں تھا، دین اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ اس وقت امت مسلمہ کو کیا مسائل درپیش ہیں خبر نہیں تھی۔ یہود و نصارہ کیا سازشیں کر رہے ہیں امت مسلمہ کے خلاف ہمیں خبر نہیں تھی۔ ہم لوگوں کو مستحبات پر لڑاتے تھے، فروعات پر لڑاتے تھے، نماز جنازہ کے بعد ہیلا اسکات پر لڑاتے تھے، دعاؤں پر لڑاتے تھے، اذان سے پہلے درود پر لڑاتے تھے۔ ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس مرد مجاہد کی صرف مجھے 3 مجلسیں نصیب ہوئی ہیں، تو جو علم مجھے سمجھ 25 سال میں نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صرف 3 مجلس میں عطا فرما دی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، امت مسلم کو جو مسائل درپیش ہیں اگر ان کا کوئی حل جانتا ہے تو وہ مفتی فضل احمد چشتی ہے۔ ظاہر جی، ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے انہی کے در سے ملا ہے۔ آپ لوگ شاید واقف نہ ہوں، میں تقریباً لاہور میں میرا علماء کے ساتھ وابستگی کا جو زمانہ ہے تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے جامعہ نظامیہ لاہور سے درس نظامی کیا ہے مکمل، اور درس نظامی کرنے کے بعد اسی جامعہ کے اندر میں تقریباً 4 سال پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں چشتی صاحب کا شکریہ اس بات سے ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا رب فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیرے اوپر نعمت ہو جائے تو اس کو بیان کیا کر۔ نعمت بیان کرنے سے بڑھتی ہے، تو ان کا یہ ہم پر احسان ہے۔ اور میں برملا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ درس نظامی کر لینے کے باوجود، درس نظامی کا معلم و مدرس ہونے کے باوجود ہمیں اسلام کا پتہ نہیں تھا، ایمان کا پتہ نہیں تھا، کفر و اسلام کا پتہ نہیں تھا، دین اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ اس وقت امت مسلمہ کو کیا مسائل درپیش ہیں خبر نہیں تھی۔ یہود و نصارہ کیا سازشیں کر رہے ہیں امت مسلمہ کے خلاف ہمیں خبر نہیں تھی۔ ہم لوگوں کو مستحبات پر لڑاتے تھے، فروعات پر لڑاتے تھے، نماز جنازہ کے بعد ہیلا اسکات پر لڑاتے تھے، دعاؤں پر لڑاتے تھے، اذان سے پہلے درود پر لڑاتے تھے۔ ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس مرد مجاہد کی صرف مجھے 3 مجلسیں نصیب ہوئی ہیں، تو جو علم مجھے سمجھ 25 سال میں نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صرف 3 مجلس میں عطا فرما دی۔ اور یہ بات کیوں نہ ہو، یہ بات کیوں نہ ہو، ارے ہم تو پھر بھی درس نظامی کیے ہوئے تھے، درس نظامی کی ہوا تھا، کچھ تھوڑی بہت سوجھ بوجھ تھی۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب ہم چشتی صاحب کے پاس گئے، میری پہلی وہاں ملاقات تھی استادوں کے ساتھ۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد میری ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے، وہ ایسی گفتگو کر رہا تھا کہ وہ گفتگو نہ میں نے مولویوں سے سنی ہے، نہ شیخ الحدیثوں سے سنی ہے، نہ مفتیوں سے سنی ہے، نہ پیروں سے سنی ہے۔ اس کی گفتگو میں نے سنی، میں حیران رہ گیا، اور میں سمجھا شاید یہ کوئی بہت بڑا مفتی ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، یہ تیرا سینہ جو اتنا منور ہوا ہے، یہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا؟ تیرے سینے میں یہ نور کہاں سے آیا؟ کیا تو کسی مدرسے کا فارغ ہے؟ کیا تو کسی مفتی کا شاگرد ہے؟ کہنے لگا، ہنس کر کہنے لگا، استاد جی میں تو کھوتی ریڑھ چلا گئی۔ میں نے کہا پھر تجھے یہ معرفت کہاں سے ملی؟ وہ کہنے لگا، میں استاد مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے خطاب سن کر میرے رب نے میرے سینے کو منور فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، وہ کرنا آپ دیکھیں چشتی صاحب کی طرف وہی آئے گا
جو حق کا پجاری ہوگا، حق کا ماننے والا ہوگا. کیوں یہاں ڈالر تقسیم نہیں ہوتے، یہاں دولت تقسیم نہیں ہوتی، یہاں پیسہ تقسیم نہیں ہوتا، یہاں تنظیموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس ساتھ کے ساتھ وہی آئے گا جس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم پہ پلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا آخری زمانے کے اندر دین پر چلنا اور دین کو بیان کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارہ رکھنا مشکل ہے. اور میرے بھائی مجھے بتا کون سی فکر ہے کہ جس پر چلنے والا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارہ رکھ رہا ہے؟ کوئی فکر ایسی نہیں ہے دنیا کی. آج لوگ نماز کے مسائل بیان کرتے ہیں، حج کے مسائل بیان کرتے ہیں، زکات کی بات کرتے ہیں. ہم حج کو بھی مانتے ہیں، زکات کو بھی مانتے ہیں، لیکن میرے بھائی جب بھی باطل اور طاغوتی طاقتیں تیرے ساتھ نبرد آزما ہوتی ہیں، جنگ کرتی ہیں، نماز کی وجہ سے نہیں کرتی، روزے کی وجہ سے نہیں کرتی، حج اور زکات کی وجہ سے نہیں کرتی. باطل جب بھی لڑتا ہے اس وقت لڑتا ہے جب باطل کو للکار کر کہا جائے ہم صرف مصلی امامت پر امام کو شریعت کے مطابق نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ کو بھی سرکار کا غلام دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ یہ بات کریں گے تو پھر آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، باطل گھر آ کر آپ کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے گا. محتشم سامعین حضرات، مولوی بڑے دیکھے میں بڑے بڑے مولویوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں، میری ساری زندگی مولویوں کے ساتھ گزری ہے. خدا کی قسم آج کے مولویوں کو نماز کے مسائل بھی نہیں آتے، حج زکات کے مسائل بھی صحیح نہیں جانتے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں امت مسلم کو جو مسائل درپیش ہیں اگر ان کا کوئی حل جانتا ہے تو وہ مفتی فضل احمد چشتی ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں امت مسلم کو جو مسائل درپیش ہیں اگر ان کا کوئی حل جانتا ہے تو وہ مفتی فضل احمد چشتی ہے. اور فرمایا میں نے چند باتیں کرنی آپ کے سامنے، اپنے دل کے حال آپ کے سامنے سنانے ہیں. محتشم سامعین حضرات، لوگ کہتے ہیں مسجد نماز، ہمیں اجازت ہے نماز پڑھنے کی، لہذا دین تو آزاد ہے. ارے میرے بھائی علامہ اقبال نے ایسے ہی بے وقوف اور احمقوں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، اے مرد مسلمان تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. علامہ اقبال نے سمجھا تھا مسلمان تیرے اندر وہ بازو، تیرے بازو میں وہ طاقت نہیں ہے، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. مسکینیوں محکومیوں نومیدیوں جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر آزاد. اور فرماتے ہیں اللہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اے مملکت ہند میں یہ طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد. ارے میرے بھائی تیرا اسلام آزاد نہیں ہے. اگر اسلام آزاد ہوتا تو غازی ممتاز حسین قادری کو سخت دار پر نہ لٹکایا جاتا. اگر اسلام آزاد ہوتا تو برما کے اندر ان بچیوں کی گردنوں پر خنجر نہ چلائے جاتے. اگر اسلام آزاد ہوتا ان معصوم بچوں کے گلوں کے اوپر خنجر نہ چلائے جاتے. اور پوری دنیا کے کافر تماشا دیکھ رہے ہیں، امت مسلم کو آزما رہے ہیں، ان کے اندر غیرت ہے کہ نہیں؟ ارے میرے بھائی ہمارے مولوی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں، او حکومت والے جاؤ سے لڑو. میں نے کہا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. شام کے اندر تباہ یہ فوج نے دیکھی کہ نہ دیکھی؟ اس حکومت کے سامنے شام تباہ ہوا کہ نہ ہوا؟ محبت سے بولو، ہوا کہ نہ ہوا؟ عراق تباہ ہوا کہ نہ ہوا؟ افغانستان تباہ ہوا کہ نہ ہوا؟ افغانستان کے اندر بچے اور یتیم ہوئے کہ نہ ہوئے؟ عورتیں بیوہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مجھے بتا تیری حکومت نے کیا کیا ہے، کیا کیا تھا؟ ارے مسلمان ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. یہ کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے جو اپنی ایک بہن کی عزت بچانے کے لیے پورا سندھ جس نے فتح کر دیا تھا، کیونکہ وہ محمد عربی کا غلام تھا. محمد بن قاسم محمد عربی کا غلام تھا، اور یہ خبیث اقوام متحدہ کے غلام ہیں. اقوام متحدہ کا ٹٹو اور غلام جو ہوتا ہے
وہ برما کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا. برما کے مسلمانوں کی مدد وہی کرے گا جو سید عالم کا غلام فاروق اعظم کی طرح ہو گئے. محتشم سامعین حضرات، قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے. آج ہمارے لوگ ان سے اپیلیں کر رہے ہیں. میرے بھائی، اس وقت دنیا کے اوپر تمام ممالک کے حکمران اور تمام ممالک کی فوجیں اگر پابند ہیں تو قرآن کی نہیں ہے، دین کی نہیں ہے، دین اسلام کی پابند نہیں ہے. یہ فوجیں اور حکومت اگر پابند ہے، اقوام متحدہ کی پابند ہے. اور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو اقوام متحدہ کے اوپر جن کو ویٹو پاور کہا جاتا، کتنے وہ بولو واپس سے 5 کتنے ویٹو پاور جنہیں کہا جاتا ہے، کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ان میں سے امریکہ ہے، چائنا ہے، روس ہے، فرانس ہے، اپنا برطانیہ ہے. یہ 5 ویٹو پاور ہیں. مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے؟ بولو واپس سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے؟ ارے میرے بھائی، جو تیری حکومت جب اقوام متحدہ کی پابند ہے، اقوام متحدہ کی پابند جو ہو نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کا دفاع نہیں کر سکتے. محمد عربی کے غلاموں کا دفاع وہی کرے گا جو کسی اقوام کا نہیں، محمد عربی کا غلام ہوگا. تو محترم سامعین حضرات، اس امت مسلمہ کے زوال اور عروج کی کہانی آپ نے سنی ہوگی علماء کی زبانی. یہ اس امت کو عروج کیسے ملا اور یہ امت برباد کیسے ہوئی، میں چند لفظوں کے اندر اس امت مسلمہ کے عروج اور زوال کی کہانی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ موتی مجھے ملے ہیں تو اپنے استاد کے سینہ اقدس سے ملے ہیں.